جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کو پار کر جاتی ہے، فرعون غرق ہوتا ہے، تو جتنے فرعونی تھے ان میں سے کئی ایسے تھے جو بنی اسرائیل والوں کے رشتہ دار تھے، کسی کے تعلقات تھے۔ اب فرعونیوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے زیورات بنی اسرائیل جو اپنے رشتہ دار تھے ان کو دیے ہوئے تھے، کسی کے پاس بطور امانت تھے، کسی کو ویسے دیے ہوئے تھے۔ اب فرعونی تو سارے کے سارے ہو گئے غرق۔ اب بنی اسرائیل والوں کے پاس کچھ اپنے زیورات تھے، کچھ فرعونیوں کے زیورات تھے، فرعونی تو سارے غرق ہو گئے۔ اب ان بنی اسرائیل والوں کے پاس بہت بڑا ذخیرہ سونے کا اکٹھا ہو گیا زیورات کی صورت میں۔ سامری ایک شخص تھا جس کا نام موسیٰ تھا، ایک موسیٰ اللہ کے نبی کا نام تھا موسیٰ بن عمران، اور ایک سامری تھا جس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور یہ سامری کا ذکر، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہوا ہے۔ اب جس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا، سامری نے اب گمراہ کیا کیا کہ وہ جو سامری تھا نا، اس نے قوم سے کہا کہ میری قوم ایسا کرو کہ جتنے تمہارے پاس زیورات ہیں ان زیورات کو مجھے دو۔ اب چونکہ وہ سونے کو پگھلانے اور پگھلا کر بنانے کا فن جانتا تھا سامری، عام طور پر لوگ سامری جادوگر بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام تھا سامری موسیٰ، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اچھا، یہ جو سامری موسیٰ تھا اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ اس کے باپ کا نام کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں نے بدکاری کی تھی۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا نا تو سامری جو تھا، اس کی ماں لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے نا، اس بچے کو پہاڑ پر چھوڑ آئی۔ جب اس کو پہاڑ پر چھوڑ کر آئی نا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کے منہ میں انگلی ڈالتے اور اس انگلی سے دودھ اترتا، اور اس طرح یہ دودھ پی کر بڑا ہو گیا سامری۔ یوں کہہ لے کہ یہ سامری موسیٰ جو تھا اس کی پرورش حضرت جبریل امین علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمانا چاہے، چاہے وہ فرعون کے گھر میں ہو، رب ہدایت عطا فرمانا چاہے فرعون کے گھر میں بھی موسیٰ اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور رب تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہے تو چاہے اس کی پرورش، اس کی تربیت جبریل امین علیہ السلام جیسے فرشتے کے زیر سایہ ہو، جب گمراہ رب کرنا چاہے پھر اسے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اب سامری موسیٰ جو تھا اس کا چونکہ باپ نہیں تھا، کیونکہ اس کی ماں نے بدکاری کی، اور یہ بدکاری کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے پیدا ہوا۔ اب جبریل امین علیہ السلام کو یہ جانتا تھا، سامری موسیٰ جبریل امین علیہ السلام کو جانتا تھا۔ جس وقت اس نے لوگوں کا زیورات اکٹھا کیا اور اسے پگھلا کر جلا کر نا ایک بچڑا بنایا، گائے بنائی، جس طرح میں نے شروع میں عرض کی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم دریا کو پار کر کے گزری تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جنہوں نے گائے کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا۔ تو اس قوم کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا بھی ایسا معبود ہو جو نظر آ رہا ہو، جسے ہم دیکھیں۔ تو اس قوم کے اندر ایک خواہش تھی کہ ہمارا بھی ایسا معبود ہو جیسا اس لوگوں کو تھا۔ تو سامری نے اس بات سے فائدہ اٹھایا، اور سامری نے ان لوگوں سے کہا کہ سارے زیورات کو پگھلایا جائے۔ پگھلانے کے بعد اس نے گائے بنائی۔ اچھا، جب وہ گائے بن گئی تو شاید اس میں کوئی اتنا کمال نہیں تھا۔ کمال تب ہوا کہ سامری کے پاس ایک مٹی تھی۔ وہ مٹی بھلا کون سی تھی؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کے پاؤں جس جگہ پر لگے، جب فرعون غرق ہونے لگا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، تو ان کے گھوڑے کے پاؤں جس جگہ پر لگے سامری نے وہ جگہ دیکھ لی، اور سامری موسیٰ جو تھا اس نے گھوڑے کے لگے ہوئے پاؤں کی جگہ سے مٹی اٹھائی، اپنے پاس محفوظ کر لی۔ اب جس وقت سامری نے وہ بچڑا بنایا، گائے بنا لی سونے کی، اور اس کے منہ میں وہ مٹی ڈالی نا تو وہ گائے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ وہ یہ تو کمال ہو گیا، اپنے ہاتھ سے بنائی گائے اور بول بھی رہی ہے۔ تو سامری موسیٰ کہنے لگا یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے کہ میری قوم کو تو نے دیکھنا ہے، میرا نائب تو ہے۔ اب حضرت ہارون جو تھے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے کافی لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ اس غلط طرف لگے ہوئے تھے، ہارون کی بات نہیں مانی۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب تعالیٰ نے جب وحی فرمائی نا کہ موسیٰ پیچھے تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن مکمل ہوئے، تورات شریف لی اور اپنی قوم کے پاس آئی. اور جب آئے نا تو آ کر کیا دیکھتے ہیں، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد زیورات کا ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے نے بولنا شروع کیا جیسے گائیں بولتی ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی سے سوال کرتا تو جواب دیتا، ایسا نہیں تھا، صرف گائیں کی طرح بولتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اے لوگو تم نے دیکھا نہیں کہ وہ گائیں اگرچہ بول رہی ہے لیکن نہ تو وہ تم سے اس طرح کلام کرتی ہے جس طرح انسان کلام کرتا ہے ایک دوسرے سے سوال جواب کی صورت میں، اور نہ وہ گائیں تمہیں ہدایت دے سکتی ہے. تو فرمایا اتخذوا وکانوا الظالمین، کہ یہ لوگ تو ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جس وقت کوہ طور سے واپس آئے اپنی قوم کے پاس، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تورات شریف تختیوں پر لکھی ہوئی تھی نا، وہ تقریباً 7 یا 10 تختیاں تھیں، آپ نے زمین پر رکھ دی. القا الواح، ان تختیوں کو زمین پر ڈال دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اخذ برأس اخی، اپنے بھائی ہارون کے بالوں کو پکڑا، سر کے بالوں کو پکڑا. یجر الیہ، یجرہ الیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا یہ میں تجھے اپنا نائب بنا کر گیا تھا، یہ کیا ہوا کہ قوم نے پیچھے بچڑا بنا لیا، اللہ کے علاوہ اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. حضرت ہارون نے جواب دیا قال ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے، میرے بھائی، ان القوم، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور میں نے سمجھایا لیکن یہ تو مجھے مارنے لگے تھے، مجھے جان سے مارنے لگے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جس وقت اپنے بھائی کو سب سے پہلے ڈانٹا، بال پکڑے اپنی طرف کھینچا اور پھر سامری سے مخاطب ہوئے. فرمایا قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تجھے کیا ہوا ہے کہ تو نے ایک بچڑا بنا کر دے دیا لوگوں کو. تو سامری کہنے لگا قال بصرت بما لم یبصروا بہ، وہ کہنے لگا میں نے اس چیز کو دیکھا جسے لوگ نہیں دیکھ سکتے. اس نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا. تو کہنے لگا جب میں نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا فقبضت قبضۃ من اثر رسول، میں نے اس رسول یعنی اس رب کے بھیجے ہوئے کے جو اثرات تھے نا زمین پر، اسے ہاتھ میں لے لیا. فنبذتها، اب میں نے وہ جو مٹی لی اور اس بچڑے کے منہ میں ڈالی جس سے بچڑا بولنا شروع ہو گیا. تو وہ کہنے لگا کذالک سولت لی نفسی، وہ کہنے لگا میرے نفس نے، میری خواہش نے کہا یہ اچھا کام ہے تو میں نے کر لیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بطور سزا ایک بد دعا دی. آپ نے فرمایا فذهب، اے سامری چلا جا، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری چلا جا، اور دنیا کی زندگی میں تجھے یہ سزا ہے، تیرے لیے سزا ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا ان تقول لا مساسا. تجھے ایسی بیماری لگے گی تو لوگوں سے کہے گا مجھے نہ چھوؤ، لا مساسا، مجھے مس نہ کرو، مجھے نہ چھوؤ. پھر اسے ایسی بیماری لگی نا سامری کو کہ لوگوں نے پہلے اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا، اور پھر اسے ایسی بیماری لگی کہ جو بندہ بھی سامری کے جسم سے ٹچ ہو جاتا نا وہ بندہ خود بھی شدید بیمار ہو جاتا، بخار میں مبتلا ہوتا، سامری بھی شدید بخار میں مبتلا ہوتا. یہاں تک کہ وہ سامری جو تھا وہ جنگلوں میں چلا گیا اور جنگلوں میں تنہا رہنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور سزا اسے کہا تھا کہ رب تعالیٰ تجھے ایسی سزا دے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا ان تقول لا مساسا، مجھے نہ چھوؤ، جو مجھے چھوئے گا خود بھی بیمار ہوگا اور یہ سامری بیمار ہو جائے گا. اب اس سارے واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال اور غصہ دیکھیں کیوں تھا. کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ذاتی نقصان ہوا؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام اس قدر جلال میں، اس قدر غصے میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ قوم نے رب کی نافرمانی کی کہ رب کے مقابلے میں دوسرا معبود بنا دیا.
تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو جب رب کی نافرمانی ہو رہی ہو نا اور بندے کے اندر پھر بھی غصہ نہ آئے تو اس بندے کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے.